پہلے حرف کی تعریف جانتے ہیں. حرف سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا، یا وہ کلمہ جو نہ فعل ہوتا ہے اور نہ اسم بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. تو آپ نے اس کی دو طرح کی تعریفیں ملاحظہ کی. یعنی پہلی تعریف یہ کہ وہ کلمہ جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا، یا وہ کلمہ جو نہ فعل ہوتا ہے اور نہ اسم بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف. مثلا یہاں آپ اس کی مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. مثلا میں، سے، کو، کے، لیکن، بلکہ وغیرہ. یہ بہت ساری حروف ہے. پھر حرف کی قسمیں جو بنیادی قسمیں ہیں، اس کی تو ویسے بہت ساری قسمیں ہیں لیکن بنیادی طور پر حرف کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے ربط، نمبر 2 ہے عطف، نمبر 3 ہے تخصیص اور نمبر 4 ہے فجائیہ. آئیے پہلی قسم کے بارے میں جانتے ہیں کہ حروف ربط سے کیا مراد ہے. یاد رکھیں حروف ربط کو حروف جار بھی کہتے ہیں، جارہ بھی کہتے ہیں. وہ حروف جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں. حروف ربط سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں انہیں حروف ربط کہتے ہیں. مثلا پر، کو، سے، نے، تک، کا، کے وغیرہ. اب اس کی مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ جملوں میں استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملوں میں کس طرح آتے ہیں. مثلا نمبر 1 ہے کتاب میز پر ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پر یہ کیا ہے؟ یہ حرف ربط ہے. اسی طرح ہم کالج میں ہیں، یہاں پر میں، یہ حرف ربط ہے یا حرف جار ہے. اسی طرح نمبر 3 وہ کراچی سے آیا ہے. سے یہاں پر کیا ہے؟ یہ حرف ربط ہے یا حرف جار ہے. اسی طرح نمبر 5 میں نے دوستوں کو دعوت دی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہے کو اور یہ نی بھی اس میں کیا ہے؟ یہ حرف ربط یا حرف جار کی ایک مثال ہے. تو جملوں میں آپ نے مثال ملاحظہ کی. اب آتے ہیں ہم دوسری قسم کی طرف، وہ ہے حروف عطف. حروف عطف سے مراد کیا ہے؟ وہ حروف جو دو لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ دو لفظوں کو ملاتے ہیں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں. مثلا وہ، اور، مگر، تو وغیرہ. یہاں مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم جملے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. مثلا شب و روز، آپ دیکھیے اس میں وہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. ہم اور تم، اس میں اور حرف عطف ہے. میں وہاں گیا مگر وہ موجود نہیں تھا. اس میں یہ مگر کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. اسی طرح اگر تم کہتے تو ہم ضرور آتے. اس میں تو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے وغیرہ. تو مثالیں آپ نے ملاحظہ کی جملوں میں. اب آتے ہیں اس کی مزید، یہ حروف عطف کی مزید مثالیں یا مزید جو قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ حروف وصل ہے، حروف تردید ہے، حروف استدراک ہے، حروف استثناء ہے، حروف شرط ہے، حروف علت ہے، حروف بیانیہ وغیرہ. یہ اصل میں حروف عطف کی قسمیں ہیں. اب تیسری قسم کی طرف ہم آتے ہیں، حروف تخصیص. حروف تخصیص سے مراد کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ کسی اسم میں یا فعل میں، کام میں یہ خصوصیت پیدا کرتی ہے، اس لیے ان کو حروف تخصیص کہتے ہیں. مثلا ہی، تو، بھی، ہر وغیرہ. مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ ان کو ہم جملے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہم ہی اس وطن کو سوار کی. ہی آپ دیکھیں اس میں خصوصیت پیدا ہو گئی، ہم ہی. میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. دیکھیں بھی اس میں آیا ہوا ہے. اسی طرح اس نے بلایا تو وہاں جانا. بلایا تو وہاں جانا، یعنی تو اس میں کیا ہے؟ یہ حرف تخصیص ہے. اسی طرح ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ہر اس میں کیا ہے؟ یہ اس میں حرف تخصیص ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے وغیرہ. اور جو آخری قسم ہے آپ کی کتاب میں وہ ہے حروف فجائیہ. حروف فجائیہ کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ وہ حروف جو جوش یا جذبے کے وقت بے ساختہ زبان سے نکل جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے اور اچانک ہماری زبان سے ایک مخصوص قسم کی حروف یا کلمے نکلتے ہیں تو ایسے کلموں کو کہتے ہیں حروف فجائیہ. یعنی وہ حروف جو جوش یا جذبے کے وقت بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں. مثلا اے، اف، اوہو، ہائے وغیرہ. مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ جملے میں کس طرح ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اے یار ذرا میری بات تو سنو. اے آپ دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ حرف فجائیہ ہے. اسی طرح اف بہت اندھیرا چھا گیا. اس میں یہ حرف فجائیہ ہے. اوہو ہم پھر میں چھا گئے. یہاں دیکھیں اوہو اس میں حرف فجائیہ ہے. ہائے میرے پیٹ میں پھر درد ہونے لگا.
دیکھیں کہ ہاں اس میں کیا ہے حرف ہجائی ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ حرف کسے کہتے ہیں، اور آپ کی کتاب میں جو حروف کی اقسام ہیں امتحان کی اہمیت کے حوالے سے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا.